بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بہاول نگر واقعہ گل ود گئی جے اور آئی جی کو تگڑا پیغام مل گیا۔ علی امین گنڈا پور نے مثال قائم کر دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے متعلق۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے ماہ رمضان شروع ہوتے ہی نگہبان پیکج ایک متعارف کرایا اور لوگوں کو دیا جو مستحق تھے۔ اب یہ علیحدہ ایشو ہے کہ مستحق لوگوں کو پہنچا یا مختلف پرائیویٹ سٹوروں پر پہنچا پیکٹ تبدیل کر کے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والد گرامی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر ہر پیکٹ کے اوپر چھپوا دی، جس پر لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی۔ سوشل میڈیا کیا الیکٹرانک میڈیا سب پہ تنقید ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر کی بھلا کیا ضرورت تھی، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو ویسے ہی فضولیات پہ لگانے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی تنقید ہوئی۔ تو آج دیکھنے کو ملا کہ KPK کی حکومت نے بھی امدادی پیکج ایک دیا KPK کی عوام کو۔ آج پھر کیا دیکھا کہ اس جو پیکج تھا اس کے پیچھے بھی مختلف فلیکسیں یا تصویریں لگی ہوئی تھیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور دیگر ان کے پارٹی رہنماؤں کی۔ جیسے تنقید کا سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی یہ خوبی ہے کہ وہ اگر کچھ غلط چیز دیکھتے ہیں پارٹی میں تو وہ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کی رائے کی قدر کرتے ہوئے اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیتی ہے۔ آج بھی ویسا ہی ہوا۔ تو علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ اس کا نوٹس لے لیا، جو مشال یوسف زئی تھیں ان سے باقاعدہ اس کے متعلق انہوں نے نوٹس طلب کر لیا کہ یہ کیوں اس طرح فضولیات ویسے ہی سستی شہرت حاصل کرنے کی تصویریں لگوائی گئیں۔ ہمارا مقصد یا ہمارا مشن یہ بالکل نہیں کہ اپنی پبلسٹی کروائی جائے، بلکہ عوام کا پیسہ عوام کی خاطر عوام کے لیے خرچ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی کہ اپنی عوام کی رائے کو جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں اور اپنی پالیسی کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو آج بھی دیکھنے کو ملا۔ تو یہ علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ ایک مثال قائم کیا ہے کہ ہم اپنے پارٹی ورکرز کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اگر وہ اچھی ہو تو۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پنجاب حکومت شروع سے کس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت جو پنجاب میں ہوتی ہے کس طرح وہ چلاتے ہیں، اپنی مشہوری کرواتے ہیں، میڈیا پہ دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں، بڑے بڑے اشتہار لگواتے ہیں، عادی ہیں وہ۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف اب رخ کرتے ہیں جو واقعہ بہاول نگر میں ہوا عید کے دوسرے دن، جو پولیس اور پاک فوج کے درمیان ایک کلیش ہوئی، ایک جھڑپ ہوئی۔ تو میں نے تو پہلے بھی کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ پولیس کے متعلق تو میں تو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی شریف آدمی تھانے میں بڑے فخر کے ساتھ جاتا ہو، کہ تھانے کے جو ملازمین ہیں وہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جو سائل وہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں، لیکن ان کا رویہ جب وردی کو پہن لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو کچھ بھی ہوں، IG میں ہی ہوں۔ تو جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح برتاؤ کرتے ہیں، جو تھانے میں چلا جائے شریف آدمی تو ڈرتے ہیں تھانے میں جانے سے بھی۔ تو اب کس طرح تسلیم کیا جائے کہ وہ کسی گھر میں اگر جاتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ پولیس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، اب خبریں یہ ہیں کہ IG صاحب کو تگڑا پیغام مل گیا ہے۔ کس نے دینا تھا یہ آپ سارے جانتے ہیں جن کے ساتھ کلیش ہوئی تھی۔ ایک طرف تو استعفے آ رہے ہیں، کوئی وردیاں جلا رہے ہیں، کوئی استعفے دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے بھی پریشر پورا آ رہا ہے کہ IG کو پیغام تگڑا مل گیا ہے کہ ان کو خاموش کروا لو،
نہیں تو ان کا انجام وہ ہوگا جو یہ نسلیں ان کی بھی یاد رکھیں گی۔ نوکریاں تو ان کی جاتی رہیں گی، ساتھ جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا نا، پھر ساری نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں گے کہ کس طرح خاموش کروانے والے خاموش کرواتے ہیں۔ آئی جی صاحب نے پیغام جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کو پہنچا دیا ہے، اور ڈی پی او صاحب نے ایس ایچ او صاحبان کو پہنچا دیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ سستی شہرت کے لیے وردیاں جلا رہے ہیں یا بیان دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو خاموش کرواؤ، مٹی پاؤ والی پالیسی اپناؤ، 2-4 دن میں معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ناظرین اکرام، آئی جی پنجاب جو ہے وہ بھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگلے آئی جی کی تیاری کا نام شروع ہو چکا ہے کہ کون آئے گا، یہ بھی خبریں گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ایس ایچ او ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے کہ میرا تعلق جو چک سرکاری گاؤں ہے بہاول نگر کا، جدھر یہ واقعہ ہوا، اسی گاؤں سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معاملہ کچھ یوں ہوا، عید کے دوسرے دن روٹین کی گشت پر تھا انسپیکٹر رضوان۔ اس نے ایک لڑکے کو روکا، ناکے پہ روکا اور اس کی تلاشی لی تو اس سے ایک پسٹل برآمد ہوا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ میں نے رفاقت چودھری سے لیا ہے، جو چک سرکاری گاؤں کا تھا، اور اس کے متعلق وہ انسپیکٹر لکھتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ ڈان تھا وہاں کا۔ جب انسپیکٹر رضوان ناکے پہ تھا، جب اس نے پوچھا تو اس نے 4-5 کانسٹیبل لیے، ساتھ ہی چک سرکاری گاؤں پہنچ گیا اور وہ جو چودھری رفاقت تھا اس کے دروازے کو دستک دی۔ اور کس طرح دستک دی یہ پاکستانی قوم جانتی ہے، پولیس والوں کا کیا کام ہوتا ہے۔ آگے سے پھر نکلا، اس نے جب بتایا ایس ایچ او نے کہ پسٹل برآمد ہوا ہے، تمہارا نام لیا، تو میں شروع ہو گئی۔ اب اس کو خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں کہ اس کے 2 بھائی خلیل اور ادریس، 2 بھائی، اس جو رفاقت چودھری تھا اس کے 2 بھائی آرمی میں ملازم تھے، فوجی تھے، وہ بھی گھر آئے ہوئے تھے عید منانے کے لیے، عید کی چھٹی پر تھے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج کے ملازم ہیں، فوجی ہیں، تو اس طرح تمہارا رویہ کچھ ہمیں پسند نہیں آیا، حوصلے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرو۔ تو پولیس والوں کو جو کام ہوتا ہے، کتنے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات چیت کرتے ہیں، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ جو انہوں نے 1.5 سال میں اپنی تمیز کے دائرے توڑے ہیں، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف والوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، عورتوں پر، کس طرح کا انہوں نے ظلم کیا، کوئی بھی جو ہے وہ پاکستانی بھولا نہیں ابھی تک۔ اچھا، ان کی تو میں ہوگی، جھگڑا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ جو رفاقت چودھری تھا وہ بھی اس کے 2 فوجی بھائیوں، اس کے والد، انہوں نے پکڑ کر، یہ 5 لوگ تھے، ان کی پھر خوب پھینٹی لگائی۔ پھینٹی لگانے کے بعد جب چھوڑا تو یہ دوبارہ چلا گیا تھانے۔ انسپیکٹر رضوان وہاں سے بھاری نفری لی، دوبارہ جا کر چودھری رفاقت اور اس کے بھائیوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا اور ایف آئی آر بھی درج کر دی۔ اچھا، یہ معاملہ ہوا تو پھر جو رفاقت چودھری کا والد تھا، محمد انور اس کا نام تھا، وہ چلا گیا یونٹ میں، جس یونٹ میں وہ ڈیوٹی کرتے تھے پاک فوج میں، وہاں جا کے اطلاع دی کہ آپ کے تو فوجی جوان، ہمارے بیٹے جو ہیں دونوں، رضوان انسپیکٹر ہے، مار کے ان کا برا حال کر گیا اور تھانے لے گیا۔ پھر وہاں سے گاڑیاں آئیں، ویگو ڈالے آئے تھانے پہ، تو تھانے میں آ کر انہوں نے جو ان کی خاطر تواضع کی، پوری پاکستانی قوم نے دیکھا تو پاکستانی قوم تو بہت خوش ہے۔ حقیقت پر میں مبنی بات کر رہا ہوں، پاکستانی عوام بڑی خوش ہے کہ جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا پاکستان تحریک انصاف والوں پر۔ آج بھی اگر کوئی تحریک انصاف والا نکل جاتا ہے جھنڈا پکڑ کے، تو یہ فوراً سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے اس کو مار کر توڑنا، اس کی ٹانگیں توڑنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر کوئی حکم دے، آرڈر دے، نہ دے، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب پولیس۔ تو پھر عوام نے تو خوب انجوائے کیا عید کے دن، عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی جب ان کی پٹائی ہوئی پاک فوج کے ہاتھوں۔ تو میں تو آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پاک فوج کو ہر ایک تھانے میں ایک دن کے لیے اس طرح کا وزٹ کرنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر گھر کسی کے جب ریڈ کرنے جائیں، وارنٹ گرفتاری لے کر جائیں، اور 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچیں کہ کہیں اس گھر میں بھی کوئی فوجی نہ ہو۔ تو بڑا اچھا کیا انہوں نے۔
پھر انہوں نے خوب پٹائی کی. بعد میں جب آئے وہ پھر انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی انسپیکٹر پہ. جب پھینٹی خوب لگی پھر ہسپتال لے کے گئے, وہاں بھی ڈالے گئے, پھر ویگو ڈالے بھائی اس کے ساتھ ابھی ٹریٹمنٹ اس کا ہم نے کرنا ہے, بعد میں اس کا پھر آپ بھی کرنا. تو یہ معاملہ اس ایس ایچ او نے بیان کیا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو اب ناظرین کرام اس پر مریم نواز صاحبہ کی خاموشی, میاں محمد شہباز شریف صاحب کی خاموشی, اور ان کے تمام ترجمان خاموش ہیں جیسے سانپ سونگ گیا. کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کوئی بالکل گونگے بہرے ہو گئے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.